تو یہ ان کی کرم نوازی ہوتی ہے کہ یہ بار بار اس ناچیز کو بلا لیتے ہیں، اور آپ دوستوں کی محبت، اللہ آپ کی محبت کو بھی سلامت فرمائے۔ عزیزان من، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایک دوسرے کا ادب کیا کرو۔ ایک شخص عرض کرتا ہے، یا علی، اگر میں ادب کروں میری عزت کم ہو جائے تو پھر؟ جناب مولا مرتضیٰ مشکل کشا حیدر کرار شیر خدا اسد اللہ علی غالب، آپ فرماتے ہیں، میاں اگر تیری عزت میں کمی آ جائے تو علی سے لے جانا جب کسی کی عزت کرتے ہوئے۔ فرمایا تیری عزت میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ جب تو عزت کسی کی کرے گا تو اللہ تیری عزت کو بڑھا دے گا، اللہ تیری عزت کو بڑھا دے گا۔ تو عزیزان من، یہ عزت کی نہیں جاتی، یہ عزت عطا ہوتی ہے، اور عزت والے ہی عزت کرتے ہیں، بے عزت کبھی عزت کر ہی نہیں سکتا، اور یہ حقیقت بات ہے۔ میں پہلے بھی کئی بار آپ کو شاید سنایا ہوگا، بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، سارے درباری موجود ہیں، بادشاہ کو عشق پیدا ہوا، محبت ہوئی کہ یار تم میں سے کوئی ہے جو خضر علیہ السلام سے ملا دے۔ سارا مجمع خاموش۔ دوسری مرتبہ پھر بادشاہ نے یہ خواہش رکھی، بھئی تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملا دے۔ مجمع خاموش۔ جب تیسری مرتبہ کہا تو ایک جوان کھڑا ہوا، اس نے کہا قبلہ میں ہوں جو حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کو ملوا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا جی کیا خرچہ آئے گا ملنے کے لیے؟ کہا کہ خرچہ کچھ نہیں، تھوڑا سا خرچہ ہے۔ بادشاہ نے کہا کتنا؟ کہا 3 مہینے کا خرچہ میرے گھر بھیج دو، میرے گھر کے افراد 3 مہینے تک کھانا کھائیں گے، اور میں چلہ کشی کروں گا، اس چلے کشی کے اندر خضر علیہ السلام کو راضی کرنے کے بعد اے بادشاہ تیرے پاس لے آؤں گا، تجھے دیدار ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا جی خزانے سے 3 مہینے کا راشن اٹھایا جائے اور اس شخص کے گھر میں پہنچایا جائے۔ اب 3 مہینے کا راشن اٹھایا گیا، اس شخص کے گھر میں پہنچا دیا گیا، 3 مہینے ختم ہوئے۔ بادشاہ نے کہا اس کو بلاؤ۔ جب آیا تو بادشاہ نے کہا خضر علیہ السلام کو نہیں لائے؟ اس نے کہا جناب چلے کے اندر کمی رہ گئی تھی، تو مہربانی فرما کر 3 مہینے اور چلا کرنا پڑے گا، تو آپ 3 مہینے کا اور راشن بھیج دیجئے۔ بادشاہ نے کہا 3 مہینے کا اور راشن اس کے گھر میں بھیج دو۔ جب 3 مہینے ختم ہو گئے، 6 مہینے مکمل ہوئے، بادشاہ نے بلایا، پوچھا میاں بتاؤ کیا بنا؟ تو اس نے کہا حضور میں تو پکھنڈی تھا، میں تو فراڈی تھا، میں کہاں خضر کو ملوا سکتا ہوں؟ بادشاہ کو جلال آیا، کہا ظالم بادشاہ کے ساتھ 2 نمبریاں کرتا ہے، تجھے علم نہیں میں وقت کا بادشاہ ہوں، تیری گردن اڑا دوں گا۔ اس نے کہا بادشاہ میں تو بہانہ کر رہا تھا، تیری مرضی ہے، اب جو مرضی سزا دیتا جا۔ جب سزا منتخب ہو گئی، اب بادشاہ نے کہا وزیروں سے پوچھا، ہاں بھائی وزیر بتا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ پہلے وزیر نے کہا کہ بلا اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے اندر ڈال دی جائے، کتے کھا جائیں بادشاہ کے۔ بادشاہ نے کہا جب یہ فریاد اس کا فیصلہ سنا تو مجمع میں موجود ایک سفید ریش والا بابا بیٹھا تھا جو کہتا تھا صدقتا، اوے بادشاہ انہیں سچ گل کی تھی، بادشاہ اس سچ آکھے آئی۔ جب دوسرے وزیر سے پوچھا، اس نے کہا قبلہ اس کو جیل میں ڈال دو۔ بادشاہ نے کہا یہ فیصلہ بھی اچھا ہے۔ وہ بابا پھر بولتا ہے، انہیں کیا بادشاہ صدقتا اے سچ آکھے؟ تیسرے کو پوچھیا، انہیں کیا سونیا میرے کو پوچھ دیو تو میں کہنا انہوں پھانسی چڑھا دیو، اے اس قابل ہے جڑا بادشاہ نہ 2 نمبریاں کرے انہوں پھانسی ہونی چاہیے۔ تو بابا پھر بولیا، انہیں کیا صدقتا؟ بادشاہ نے کہا جی اچھا اے دسو ہن آخر بیٹھا سی ایاز۔ بادشاہ پوچھتا ہے محمود غزنوی ایاز کو، غلام ایاز اے تے دس تو بھی میرا وزیر ہے، میں اس نال کی کراں؟ انہیں کیا بادشاہ تو وڈا کریم ہے،
تو بڑا سخی ہے اور تیرے خزانے میں کمی تو نہیں آئی، 6 مہینے کسی غریب کا چولہا جل گیا تو معافی عطا کر دے، تو بڑا کریم ہے۔ وہ سونیا تیری کرم دی حد ہی نہیں ہے، انہوں معاف کر دے، وہ بندہ جی ہے بھول بھی گیا تے سونیا تیری خزانے چ کمی تے نہیں آئی نا، تو ایڈا بڑا بادشاہ۔ تے وہ بابا پھر بولیا، انہیں کہا صدقتا بادشاہ، یہ بھی سچ آ دائی۔ بادشاہ نے کہا انہاں دے فیصلے نو بعد ہی سنا گا، پہلے اس بابے نو پوچھنا بھئی آ کی صبح دا رولا پایا ہے۔ وہ کہندا جی انج کر دیو، کہندا صدقتا، انہیں کہ انج کر دیو، کہندا صدقتا، انہیں کہ انج کر دیو، انہیں کہ صدقتا، اے کہندا اینو چھڈ دیو تاں بھی صدقتا۔ اسا کیا بادشاہ نے کیا، اسا کیا بابا اے 10 سارے سچ کہندے نے، پھر انہیں جھوٹا کیڑا ہے؟ انہیں کہ بادشاہ بات سن، پہلے نے جب کہا کہ اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے کتوں کے آگے ڈال دو، فرمایا اس کے آباء و اجداد ایسے تھے اس لیے یہ کام ایسا کہہ رہا ہے۔ یعنی انہیں کیا بادشاہ دے جڑے وڈیرے سن نا، وڈے وہ اصل بادشاہاں دے کتے نہلاندے سن تے ایندی فطرت وچ او کھڑا سی۔ تے اے بھی تسی اجے نیٹ تے ویڈیو ایک موجود ہے، انہوں نے ویڈیو بنائی ہے نیٹ تے پاتی ہوئی ہے، کل کے مخبر آج کے رہبر، کل کے مخبر آج کے رہبر، یعنی کل تے پاکستان جدو بندا سی مخبریاں کر دے سن کہ پاکستان نہ بنے، پر اج او رل کے پاکستان دے رہبر بن کے ساڈے تے حکومت پہ کر دے۔ وہ اصلیت تے پھر بھی نہیں بدلدی نا سرکار، جنہ بندہ مرضی بدل جاوے اصلیت نہیں بدلتی۔ وہ ساڈے بزرگاں دیہاتیاں دے جٹاں دے مثالاں انہیں صحیح، گوری منجھ نال کالی منجھ دوں بدھوں والا رنگ نہ وٹایا عادتاں ضرور وٹاوے سی، ایویں آدھے نا صحیح، یعنی اصلیت انسان کی کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ تو اب ہوا کیا؟ اس نے کہا بادشاہ جس نے پہلے کہا اس کے بڑے ایسا کام کرتے تھے، جس نے کہا دوسرے نے اس کو پھانسی پہ لٹکا دو، اس کے بڑے بادشاہوں کے ہاں پھانسی کے کام کرتے تھے، تیسرے نے کہا اس کو جیل میں ڈال دو، اس کے بڑے جیل کے چوکیدار رہے تھے، اور بادشاہ نے کہا یہ جو کہتا ہے، اس نے کہا بادشاہ اس کے بڑے بھی لوگوں کو معاف کر دیتے تھے، یہ بھی کہتا ہے معاف کر دو، انہاں دے وڈیرے ہی معاف کر چھڑ دے سن۔ بادشاہ کیا ہوئے وہ سونیا وہ کی نہیں دے وڈیرے؟ انہیں کہا بادشاہ اصل گل ہے اے سید ہے، اے حضور دی اولاد ہے، اے سید زادہ ہے، تے سید ہمیشہ لوگوں نے معاف ہی کرتے ہیں، کدی کسی دا بدلہ نہیں لیندے۔ انہیں کہا اس لیے حسین پاک دی اولاد نے کیا انہاں نو معاف کر دیو۔ تے جدو گل ہوئی نا بھی یہ سید ہے، بادشاہ اپنی سیٹ تو کھڑا ہو گیا، محمود غزنوی اس نے کہا یار مینوں تے پتہ نہیں سی تو سید ہی ہیں، تے اتنا عرصہ چھپیا رہے۔ تے محمود غزنوی دے غلام ایاز نے کہا، اس نے کہا بادشاہ پھر سن لو، اگر میں سید ہوں تو یہ آنے والا بابا کوئی اور نہیں، یہ خضر علیہ السلام ہے، یہی بابا خضر ہے۔ کہنے لگے یہی بابا خضر ہے، کوئی اور نہیں ہے، خضر علیہ السلام اور نہیں۔ بادشاہ بڑا حیران، اس نے کہا خضر علیہ السلام تم یہاں بیٹھے ہو؟ کہا ہاں مصطفیٰ کے غلاموں کی خدمت کرتا ہوں، اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے۔ تو محسوس اور معلوم ہوا کہ سید ہمیشہ سادات جیسا کام کرتے ہیں۔ اور کسی شاعر بھی آکھیا ہو سکیا گجی ہمیشہ گجی ہونی ہیں، گجی ہمیشہ گجی ہونی ہیں، سید ہمیشہ سید ہونے، چور ہمیشہ چور ہونے، لکھ ہار سنگار کرن پر مور ہمیشہ مور ہونے، گجھی ہمیشہ گجھی ہونے۔ پر میں لکھ ہار سنگار کروا دیو، نہ مور گجھ بن دیئے تے نہ گجھ مور بن سکتی ہے۔ فرمایا نہ چور سید بن سکتے نہ سید چور بن سکتے، اے آل ہوئے۔ خیر حضور دے عشق دی گال سناؤں تکوں، کیونکہ عاشق لوگ بیٹھے ہوئے نا تے جڑا جڑا حضور دے عشق علیہ بولے سبحان اللہ۔ اساں کئی عرصے بعد اس مسجد وچ بیٹھ کے حضور دے عشق دیاں بیٹھیاں گالی کرنے ہیں، تے یہ حضور کے عشق کی باتیں، حضور کے تذکرے یہ ہم اور آپ نہیں کر رہے، بلکہ میرے آقا کی آمد سے قبل بھی حضور کے ذکر ہوتے تھے، حضور کا چرچا ہوتا تھا اور میرے مصطفیٰ کی باتیں ہوتی تھی، اور پھر میرے آقا جب جلوہ گر ہو گئے تو پھر تو کمال ہی کمال ہو گیا نا جی۔ آپ احادیث پڑھ کر دیکھیں، صحابہ بڑے حیران، میرے آقا علیہ السلام جنگ خندق کھود رہے۔ اچھا یہ بھی بعض لوگوں کو نا یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا،
بعض لوگوں کو مسئلہ ہو جی تسی پھر انگوٹھے چوم دیو دلیل ہے، تسی جی انج کر دیو دلیل ہے، انج کر دیو دلیل ہے۔ میں کہ جی ساریاں دلیلاں اسی دین واسطے بیٹھے ہیں یا رسول دے صحابہ کولوں بھی کدی دلیل منگی جے؟ بھی ساریاں دلیلاں ساڈے کولوں لینیاں نے یا رسول دے صحابہ بھی دلیل دیں گے؟ کہنے لگا جناب وہ کس طرح؟ میں نے کہا میرے مصطفیٰ نے حج کیا، حج کے موقع پر حلق کیا، حلق کے موقع پر سرکار کے بال مبارک اترے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ میں تقسیم کر دو۔ جب تقسیم ہو گئے حضرت خالد بن ولید مصطفیٰ کے بالوں کو اپنی ٹوپی میں سلائی کر کے رکھ دیا۔ اب پوچھو خالد بن ولید سے، خالد کیا قرآن کی آیت ہے کہ مصطفیٰ کے بالوں کو سلوا کر ٹوپی میں رکھو؟ خالد نے کہا نہیں، خالد پھر وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے عشق کا بات اور میرے عشق کا امتحان ہے، یہ میرے عشق کی بات ہے، یہ میرے عشق کا جذبہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے بھی کہا، انہوں نے بھی فرمایا ایک گل عشق دی ہوتی ہے قبلیا جتوں عشق آ جاوے پھر دلیلاں نہیں منگی دیاں ہوندیاں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سن 6 ہجری میں ارادہ فرما کے حدیبیہ کے جا رہے تھے، مکہ شریف میں درمیان میں راستہ آیا حدیبیہ، وہاں پر صحابہ بھی ٹھہر گئے، مصطفیٰ بھی ٹھہر گئے۔ ٹھہرنے کے بعد مکہ والے مشرکین نے بھیجا جاسوس بنا کر عروہ بن مسعود ثقفی کو کہ جاؤ ذرا دیکھو مصطفیٰ کے صحابہ کیا کر رہے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی آتا ہے، بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، ایک صحابی پانی ڈال رہا ہے، سرکار نے ہاتھ دھوئے تو نیچے سے لوگ پانی جلتی جلتی لے رہے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے مصطفیٰ کے ہاتھ دھلنے کا پانی میں نے نیچے جاتا نہیں دیکھا، کہتے ہیں میرے آقا نے کلی کی، پانی باہر نکالا تو پانی زمین پر نہیں گیا بلکہ صحابہ کے ہاتھ میں۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں ابھی ایمان نہیں لایا تھا، مصطفیٰ نے ناک صاف کیا تو فضلہ زمین پر نہیں گیا، صحابہ کے ہاتھ پہ گیا۔ مصطفیٰ نے چہرہ دھویا، پانی زمین پر نہیں، صحابہ کے ہاتھ میں گیا۔ مصطفیٰ نے بازو دھوئے، پانی زمین پر نہیں، صحابہ کے ہاتھ میں گیا۔ مصطفیٰ نے مسا کیا، پانی صحابہ کے ہاتھ میں گیا۔ مصطفیٰ نے پاؤں دھوئے، پانی صحابہ کے ہاتھ میں گیا۔ عروہ بن مسعود ثقفی گیا، کہا مشرکینو مصطفیٰ کا خون نہیں بہا سکتے، کہا وجہ کیا ہے؟ پر میں جو نبی کے صحابہ نبی کے وضو کا پانی زمین پر نہیں جانے دیتے وہ خون کا قطرہ کیسے جانے دیں گے؟ وہ جڑے پانی تھلے نہیں جان دیں دے کملے او صحابہ نبی دا خون تھلے کی جان دیں گے؟ اچھا ان صحابہ تو پوچھو بھی قرآن چاہیا ہے جو تو میرا رسول وضو کرے تھلے پانی نہیں جان دینا، کسے قرآن دی آیت وچ نہیں آیا، حدیث وچ بھی نہیں آیا۔ صحابہ تو پوچھیا ہے انہوں نے کہ کملے ہو تانوں کی پتہ ہے سرکار دے وچ رب نے رکھیاں کنیاں برکتاں نے، اور یہ حقیقت بات ہے۔ امام اسماعیل حقی علیہ رحمت سرکار لکھتے ہیں تفسیر حق اپنا تفسیر روح البیان کے اندر آپ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام پانی پی رہے ہیں، میرے آقا پانی پی رہے ہیں، نوش فرما رہے ہیں۔ سرکار دا ایک صحابی بیٹھا سی نا سی عبداللہ، عرض کرتے سونیا اگر یہ تسی پانی بچیا ہویا جھوٹا پانی مینوں دے دیو، سرکار دا بچیا ہویا پانی یہ مینوں دے دیو سونیا۔ سرکار نے فرمایا کی کرے گا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں لے جاؤں گا اپنے ابے عبداللہ بن ابی منافق نو دیاں گا، او جدو پیوے گا تے تواڈے پانی دی برکت نال رب میرے ابے نو ایمان عطا فرما دے گا۔ اے صحابی دا عقیدہ تے ایمان سی۔ سونیا تواڈا جیڑا پیتا ہویا پانی ہے نا، جیڑا تسی پیندے پے ہو یہی پانی مینوں بچا کے دیو، میں اپنے ابے نو پلاواں گا تے اللہ تواڈے پانی دی برکت نال میرے ابے نو شفا دے دے گا۔ سرکار نے فرمایا صحابی تیرا ایمان تے عقیدہ ہے پھر لے جا۔ صحابی پانی لیا، گھر گیا، کہندا عبداللہ بن ابی دا پتر صحابی رسول عبداللہ بن ابی منافق نو کہندا ابا پانی پی رب تینوں انعام دے گا۔ عبداللہ بن ابی کہندا ہے میرا پتر ایمان کج ملے گا؟ کہندا تو پی تے صحیح، کہندا دس تے صحیح وجہ کی ہے؟ کہندا مصطفیٰ دا بچیا ہویا پانی لے کے آیا، میرا ایمان تے یقین ہے سرکار دے لباں نو جڑا پانی لگ جاوے وہ پانی فضول نہیں بڑے کم والا پانی ہو جائے۔ ابا جی وہ پانی بڑا کم والا ہو جاتا ہے تے بدبخت سی انہیں بڑا سخت جملہ بولیا، وہ کہندا ہے نعوذ باللہ من ذالک، کہندا ہے اس نالوں بہتر کوئی پیشاب لے آندا تے او فائدہ مند ہوندا، پانی فائدہ مند نہیں ہوندا۔ اس گل نے دس چھڈیا ہے سرکار دے تبرکات ادب مومن کردا ہے منافق نہیں کردا۔ سرکار دے ادب تبرکات ادب
مومن کردا ہے منافق نہیں کردا. حضور دی بارگاہ وچ غلام آیا عرض کردا ہے سونیا میں باہر گیا سی گھر وچ آیا تے بیٹا ہے دسو حلالی ہے کہ حرامی. کملی والے نے فرمایا صحابیہ اس نو بٹھا دے. ہن ایمان تے ویکھ صحابہ دا کہ بیٹا تیرا نبی کیویں جاندا ہے. صحابی نے کہا جیڑی گل اسی نہیں جان دے رب دا محبوب جاندا ہے. صحابی نے کہا صحابی کا ایمان تھا عقیدہ تھا جو بات ہم نہیں جانتے وہ اللہ کا رسول جانتا ہے وہ محبوب خدا جانتے ہیں. تو قبلہ میرے رسول نے فرمایا صحابی اپنے بچے کو یہاں بٹھا دو. بٹھا دیا گیا. تھوڑی دیر ہوئی شہزادے رسول جگر گوشہ بطول جناب حضرت امام حسن حسین چلتے چلتے بچپنی کا عالم چلتے چلتے آئے. وہ بچہ کھڑا ہوا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. جب کھڑا ہوا البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر لکھتے ہیں جب وہ بچہ کھڑا ہوا گا میرے نبی نے فرمایا صحابیہ جا تیرا پتر حلالی گئی حرامی نہیں سونیا جے تا پتہ ہی نہیں چلیا. فرمایا قیامت تک دیکھ لینا جو میری اہل بیت کا ادب کرے سمجھنا یہ حلالی ہے جو نہ کرے سمجھنا یہ حرام. اس کی اصل میں خطا ہوگی. تو مطلب یہ ہوا جو تبرکات کا ادب کرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے جو تبرکات کا انکاری ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے. میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ وفد آئے کچھ لوگ آئے سرکار سے ملنے کے لیے. میرے آقا علیہ السلام کی سرکار کی بارگاہ میں آئے نا تو میرے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے. گرمی کا موسم تھا تو میرے آقا علیہ السلام پانی پی رہے تھے. مسلم کے اندر حدیث پاک موجود سیاباز کہتے سونے اسی تے ہن جان لگے ہیں اے پانی دی کلی. ہن دسو تہاڈی بیوی تہاڈی کلی دا پانی پیندی ہے کنی محبت ہوندی تانوں ہیں. تہاڈا منڈا پیندا نہ تہاڈا بچہ تہاڈا کلی دا پانی پیوے منہ چوں نکلیا ہویا نہ تہاڈا شاگرد تہاڈا پانی پیوے نہ تہاڈی بیوی پیوے نہ تہاڈے ماں پیو پین نہ بچے پین کوئی نہیں پیندا. میں کہ جدوں تیرا بچہ ہویا پانی تیری کلی دا پانی کوئی نہیں پی سکدا تے مصطفیٰ دے منہ مبارک اچ پانی. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ پانی ہمارے برتن میں کلی کر دیں. مصطفیٰ نے کلی کی. صحابی کے بات تھی الفاظ تھے یا رسول اللہ الماء قلیل حبیبہ یہ پانی کم ہے والحر شدید. یا رسول اللہ گرمی تیز ہے آقا گرمی تیز پانی کم یہ برتن پانی کو پی جائے گا. یا رسول اللہ ایک کلی اور فرما دیجئے. میرے مصطفیٰ نے کلی کی. صحابی کا عقیدہ اور ایمان دیکھو اس میں پانی ڈال ڈال کے پیتے رہے کہتے رہے یہ مصطفیٰ کی کلی والے برتن کا پانی ہے. اس میں میرے مصطفیٰ نے کلی فرمائی ہے. تو عزیزان من میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے عشق کرو سرکار سے محبت کرو. بنی اسرائیل کا دور ایک بابا جا رہا ہے سامنے سے ایک فقیر آ رہا ہے مانگنے والا منگتا. سامنے سے آیا تو اس نے سوال کیا. اس نے کہا اسالو کا فی اللہ کے نام پہ بابا کچھ تو دے دو. اب اس نے بابے نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس نے کہا لیسا عندی شیء بفوتی میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس سائل نے فقیر نے پھر کہا اس نے کہا اسالو کا فی اللہ کے نام پہ کچھ تو دے دو. اگر سریکی جمانہ کریے تے بابا اللہ دے نام دے کشے تے ڈے جا اگویں جواب لیتا ہے کسی لیسا اندی شیون بے فوتی کاکا میں کو معاف چا کر میں ڈکول کشے کہیں. سریکی سیدھا مانا تھی گیا کیا کہا کہ لیسا اندی شیون بے فوتی میں ڈکول کشے کہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے. جیبوں میں ہاتھ ڈالا رومالہ نکال کے چھنڈک کر کہا ہلا کر کہا چھڑک کر کہا کہ بابا جی میرے پاس کچھ نہیں. لیسا اندی شیء بفوتی میرے پاس کچھ نہیں مجھے معاف کر دو. لیکن فقیر بڑا سمجھدار اس نے تیسری بار پھر صدا کر دی. اس نے کہا اسالک فی اللہ کے نام پہ کچھ تو دو. اس نے پھر وہی جواب دیا لیسا اندی شیء بفوتی میرے کل کچھ نہیں بابا مینوں معاف چکر. فقیر نے پھر چوتھی باری پھر سوال کر چھڑیا. اے بعض فقیر ایسے میں ہوندے نا تسی جاؤ تے پھر چمبڑ بھی جاندے نے حساب ایویں کہ نہیں تے بعض فقیر ہوندے نے ایک دفعہ جدوں کو بابا معاف چا کرو چلیا جاندا ہے
تے بعض فقیر یہ سمے ہوندے نے وہ جدو چمٹ جاندے نے پھر جدو تک نہ دیو تے پھر لیندے نہیں تے بعض یہ سمے بھی جنہاں نوں 50 دیو تے کہندے نے سدا پتر جی بھی 100 دے کے جا جے 100 دے کے جا بھی کہندے نے پتر جی بھی 200 دے کے جا جدو 200 دے بھی تے مڑا دے پتر جی بھی 1000 دے کے جا کوئی اس سمے بھی ہوندے نے. خیر اس نے چوتھی بار پھر اس نے کہا اسالو کا بے وجہ اللہ. اب انداز بدل گیا اس کا. اسالو کا بے وجہ اللہ. جب وجہ اللہ کا نام آیا نا تو یہ بابا جو جا رہا تھا زمین اس کے پاؤں سے نکل گئی. ڈر گیا. ڈرنے کے بعد ہل گیا. ہلنے کے بعد بڑا پریشانی کے عالم میں جیب میں ہاتھ ڈالا, رومالہ نکالا, نکال کر جھاڑ کر کہنے لگا لیسا عندی شیء بفوتی, میرے پاس کچھ نہیں, مجھے معاف کر دو. ولیکن اشتریت ہو, لیکن تو مجھے لے جا کے فی سوق بازار میں بیچ دے, جو قیمت ملتی ہے وہ قیمت لے جا, تیرا گزارا چل جائے گا. جدو صبح دا تینوں کہنا میرے کول کچھ نہیں ماندا ہے نہیں تے پھر انج کر لے, مینوں بازار لے جا بیچ دے, جڑے پیسے ملن گے وہ پیسے لے جائیں, اپنا گزارا کر لیں, میری خیر ہے کچھ نہیں ہوندا. اونچا بولو سبحان اللہ. وہ فقیر جڑا سی سائل انہیں کہا بابا جی اسی وہ نہیں ہے جڑی گل کر کے بھاجا بھی ہے. انہیں پھڑی بازو بابے دی تے لے گیا مارکیٹ, اوتھے منڈی کھڑا ہو گیا. اوتھے جا کے کہندا جی ہاذا شیخ کبیر, یہ بہت بڈھا جے, یہ بابا بہت بوڑھا بابا ہے, یہ ضعیف العمر ہو چکا ہے, انتہائی ضعیف. کسی نے پوچھا, اس نے کہا او یار ہے تو فقیر, ہے تو سائل, ہے تو منگتا, اور جھوٹ بول کے رودا کر لے. اس نے کہا میں ہوں فقیر لیکن میرا ضمیر ایمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں ادنا چیز کو اعلیٰ کہہ کر لوگوں کو بتاؤں. اے میرا ضمیر گل گوارا نہیں کردا. تے اسی اج کی کردے ہیں ویرا, گھٹیا چیز نو بالکل گندی چیز نو کہنے جی سبحان اللہ سرکار تسی لے تے جاؤ, اگے سونا سونا مال رکھے ہوندا, پیچھے بالکل گندا رکھے ہوندا. جدو گاہک آوے اگلے نو ویکھ کے پھس جاوے, جدو پچھلے وال جاوے ہن او غریب اپنی زبان دے بھی پھسے ہے, تیرے مال دے بھی پھسے ہے, ہن بڑا پریشان ہو جاتا. خیر وہ بابا سی, فقیر ضرور سی پر 2 نمبر نہیں سی. اس نے کہا میں بات سیدھی کرتا ہوں, ہاذا شیخ کبیر, یہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے, لا تدرو, یہ نقصان نہیں کرتا, ولا تنفعو, نہ ہی تمہیں نفع دے گا, نہ یہ نقصان کرے گا نہ نفع دے گا. اس طرح تو میں اسے بیچتا ہوں, کوئی لے جائے. سارا دن گزر گیا, بازار میں کھڑا رہا, کوئی خریدار نہ آیا. عصر کے وقت مایوس ہو کر اتر رہا تھا, سامنے سے ایک نوجوان آ رہا تھا. یہ پھر دوبارہ چڑھا, اسی تھڑے کے اوپر کھڑا ہو گیا. اس نے پھر صدا لگائی. اس نے کہا اشترا تو میں بیچتا ہوں, ہاذا شیخ کبیر, یہ بہت بوڑھا ہے, لا تدرو, یہ نقصان نہیں کرتا, ولا تنفعو, یہ نفع نہیں دیتا, میں اسے بیچتا ہوں. وہ نوجوان آیا, اس نے کہا بابا کتنے کا دے گا. اب فقیر تھا, ہر انسان کی طبیعت ہے, وہ سوچتا یار 500 دس دئیے, سودا گھاٹ ہوندے 100 تے گل پکی ہو جانی, 200 دے پکی ساڑی گزارا چل جاسی. اس نے کہا 500 روپے کا. جب 500 بولا اس نے جالا ڈیب میں ہاتھ 500 دیا. اس نے کہا بابا یہ لے 500, یہ مجھے دے دے. بڑا حیران بھائی, اس نے ریٹ ہی کم نہیں کیا, پورا 500 بولا تو 500 کا ہی لے کے چلا گیا. خیر فقیر نے 500 لیا اور یہ اپنے گھر کی طرف, نوجوان نے بابے کا بازو پکڑا اور یہ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے. راستے میں نوجوان سے بابا پوچھتا ہے بیٹا میرے مالک میرے آقا یہ تو بتاؤ مجھے کیا سمجھ کے خرید کے جا رہے ہو. سارا دن بازار میں کھڑا رہا, کسی نے نہ خریدا, آخر وجہ کیا تھی, کیوں خریدا ہے. اس گل کی تھی ہو سکیا بابا کچھ دن پہلے میرا ابا فوت ہو گیا سی, تے ابا سی تواڈی عمر دا, انج دا بزرگ سی, تے گھر وچ بٹھان لی ہر بندہ قابل نہیں ہوندا, کوئی اعتماد والے ہوندے نے, سارے اعتماد والے بھی نہیں ہوندے. اگر سریکی ترجمہ کروں تے اس آکھیا بابا ہر بندہ گھر وچ بلہاون دے قابل کہیں نہیں ہوندا, کوئی ہونن گھر وچ بلہاون دے قابل, تے کچھ ایجے ہونن ہوندے گھر دن پر بہاون تے باہر قابل ہونن, گھر وچ بلہاون دے قابل کہیں نہیں. بابا جڑے ویلے اعلان کیتے نا یہ کہ ہاذا شیخ کبیر, اے بہوں بڑھڑا ہے, میں کہ کوئی گال کہیں نہیں, یہ کہ لا تدرو, اے نقصان کہنا کرے سی, والا کسی ولا تنفعو, نفع کہنا دے سی, میں کہ نفع نہ دے وے, نقصان نہ کرنا اے بھی ایک نفع ہے. بھئی آپ کسی کا نقصان نہیں کرتے تو یہ بھی ایک نفع ہے. تو کہا یہ بھی ایک نفع ہے.
جب بات ہو گئی چل پڑے، گھر میں پہنچ گئے، شام کا وقت ہوا، سو گئے، کھانا وغیرہ کھایا، صبح صبح مالک جانے لگا کام پہ، تو یہ نوکر کہتا ہے حضور مجھے کوئی کام بتا کے جاؤ، میں کچھ کام کرتا رہوں۔ وہ کہتا ہے چھوڑو اس بات کو، تم اس کی طرف توجہ ہی نہ کرو، میں کام نہیں لیتا، میں صرف گھر میں بٹھانے کے لیے لے آیا ہوں۔ اس نے کہا نہیں ہوئے بابے تسی، اس نے کہا میرا آقا میں 10 کم میں کم کرنا چاہنا، اس پھر آ کے اس کے سونے ہو میں تینوں گھر وچ بٹھان لے آیا، میرا ابا فوت ہو گیا سی، تسی گھر وچ بوو گے، آیا گیا مہمان تسی کچھ پیش کر دو گے، گھر وچ کوئی چیز لینی ہوئی تو تسی لے کے آ جاؤ گے۔ اے جنہ دے ابے جیندے نا انہاں منڈیاں کولوں پوچھو کہ ابے دی قدر کنی ہے، اجے انہاں نوں پتہ نہیں چلے گا، جدو ابا دنیا تو تر گیا نا، ابا فوت ہو گیا، پھر بجی ہوندی 12، پھر باں ہوندی ہے تھے، پھر سوچی پیا ہوندا ہے کہ یار تائے وال بھی جانا، چاچی وال بھی جانا، مامے وال بھی جانا، نانے وال بھی جانا، ادھر بھی جانا، ادھر بھی جانا، رشتہ داراں وال بھی جانا، گھر دا رکھوالا بھی کرنا، او گوانڈیاں دی فوت کی ہوئی ادھر بھی جانا، او ہمسایاں دی شادی ہے ادھر بھی جانا، پھر ان دی پریشانی ہوندی ہے۔ جدو ابا زندہ ہوندا ہے کہندا ہے میرا پتر پریشان نہ ہو، فکر نہ کر، تو جا جس مرضی کم ول جانا ہے، میں جا کے شادی بھی بھگتا لواں گا، فوت بھی بھگتا لواں گا، بچے پیدائش بھی بھگتا لواں گا۔ بزرگوں نے فائدے ہوندے نے میرے بھائی، جب انسان کے سر پہ آتی ہے پھر قدر ہوتی ہے کہ بابا کیا ہوتا ہے، بابا اس لیے گیا ہوں، اس نے ضد کر، اس نے کہا نہیں میرے مالک مجھے کام بتا، اب مجبور ہو کہ اس نے کہا چلو اس طرح کرتے رہو، یہ گھر میں جتنے روڑے ڈھیلے پڑے ہیں نا اس کو اٹھا باہر پھینکتے رہو، جب صفائی ہو جائے گھر کی تو شام کے وقت واپس آتا ہے، دیکھو پورا صحن صاف ہو چکا ہے، یہ مالک پھر باہر گلی کے اندر دیکھا، گلی بھی صاف، روڈ بھی صاف، اندر صحن بھی صاف، پوچھتا ہے بابا یہ پتھر کہاں گئے ہیں؟ کہا سامنے جو پہاڑ دیکھ رہے ہو اس کے دامن میں ڈال کے آیا ہوں۔ کہا بابا خیر ہے، 3 دن جانے کا سفر، 3 دن آنے کا سفر، 6 دن لگتے ہیں مکمل، تو تم سارے پتھر بھی لے گئے، سارے روڑے ڈھیلے بھی لے گئے، پہاڑ کے دامن میں ڈال کر بھی آئے، سڑک پر ڈال دیتے تو کیا ہوتا؟ کہا میرا مالک یہ ہے سڑک، یہ ہے راستہ، راستے پر گند ڈالنا یہ مناسب نہیں، اچھے لوگوں کا کام نہیں، یہ تو برے لوگوں کا کام ہوتا ہے، اچھے ہمیشہ گھر بھی صاف رکھتے ہیں، راستے بھی صاف رکھتے ہیں تاکہ حضور کی امت کو نقصان نہ ہو۔ اس نے کہا بابا ماسمو کا تیرا نام کی گئی، اے چپ، اس پھر پوچھیا بابا ماسمو کا تیرا نام کی، چپ، اس تیسری بار پھر پوچھیا نہ پھر کیا بابا، بابا نہ پھر کیا، کچھ عرصے بعد پھر ہو جان لگیا، اسا کیا میرا نوکر، میرا بابا جی گل سنو میں بڑی دور چلیا ہاں تے کچھ دنوں بعد واپس آ جاں گا، تسی گھر دا خیال کریا جے۔ وہ پھر کہندا مینوں کوئی کام دس کے جاؤ، انہیں کہا بابا کام نوں چھڈو، انہیں کہا نہیں کام دس کے جاؤ، ہن انہوں پتہ سی بابا بڑا ضدی ہے، اے جڑی گل کردے تے گل انہیں پوری کرانی ہے، انہیں کہا بابا چیلنج کر لیا، سامنے مٹی پئی ہے نا، انہوں نے کہا جی بالکل، کہا یہ مٹی اٹھا اٹھا کے اندر ڈالتے رہو، اس نے کہا بابا ایک کھیل لگا رہے گا، تھوڑی تھوڑی مٹی اتارا رہے گا۔ القلیوبی کے اندر یہ بات لکھی ہے، امام قلیوبی فرماتے ہیں کہ اس نے سوچا، اس نے کہا یہ بابا ہے اس کو کیا پتا کتنی مٹی اٹھائے گا، اس نے کہا بابا جی یہ مٹی اٹھا اٹھا کر اندر ڈالتے رہیں، جب یہ اندر جمع ہو جائے گی اس کا گارا بنائیں گے، گارا بنانے کے بعد اس کی دیواریں بنائیں گے، دیواریں بنانے کے بعد اس کے اوپر چھت ڈالیں گے، چھت ڈالنے کے بعد گھر بن جائے گا، ہم اس میں رہیں گے، رہائش کریں گے، جب واپس آتا ہے 2-3 دن کے بعد فرآ قصرا مشیدہ، بہت بڑا محل دیکھا، جب محل دیکھا پھر آیا وجلس رجلے، اس بابے کے قدموں میں بیٹھ گیا، مالک بیٹھ کر کہتا ہے مسمک فی اللہ، تجھے واسطہ ہے اللہ کا، بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا چھوڑ اس بات کو، تو کام لیتا رہے، اس نے پھر کہا، اس نے پھر وہی جواب، تیسری مرتبہ حتیٰ کہ چوتھی مرتبہ اس نے کہا تجھے واسطہ ہے وجہ اللہ کا، بابا بتا تیرا نام کیا ہے؟ بکا تھا وجہ اللہ کے نام پہ، اب پھر بات آ گئی وجہ اللہ کے نام پہ، جب وجہ اللہ کے نام آئی نا تو بابے نے کہا اب تو نے واسطہ بڑا دیا ہے، اتنی بڑی ذات کا واسطہ دے دیا ہے، تو پھر سن، انا خضر، میں کوئی اور نہیں، خضر علیہ السلام، او میں کوئی اور نہیں، خضر ہوں۔ بڑا حیران،
کہنے لگا او بابا جی وہ سارا جگ خضر نو دیکھن لی ترستا ہے تے تسی بازار وچ وکدے ہو وہ جس ہستی دے نام دے وکدے ہو ہستی ہے کون؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا میرے مالک وہ ہیں جنہیں محمد عربی کہا جاتا ہے، جنہیں مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جنہیں مرتضیٰ کہا جاتا ہے، جنہیں کملی والا محبوب کہا جاتا ہے۔ کہا اس مصطفیٰ کے نام پہ خضر جیسا بھی بک جائے تو اس میرے محبوب کی شانیں کیا ہوگی، اس میرے محبوب کا مقام کیا ہوگا، میرے محبوب کی عظمت سمجھنی ہے تو عزیزان من میں آخری بات کرتا ہوں، اپنی بات کو بالکل سمیٹتا ہوں۔ آپ لوگوں نے سورج تو دیکھا ہوگا، ہر بندہ سورج کو دیکھتا ہے، ہر بندہ سورج کو دیکھتا ہے۔ سورج صبح کے وقت اس کا جلوہ اور ہوتا ہے، روشنی کم ہوتی ہے یعنی تپش نہیں ہوتی، جیسے تھوڑا اوپر ہوتا ہے پھر تپش زیادہ، جلوہ بڑھ گیا، دوپہر کے وقت جلوہ اور، ظہر کے وقت جلوہ اور، عصر کے وقت جلوہ اور، غروب آفتاب کے وقت جلوہ اور۔ سورج سے پوچھا گیا یار سورج تو ایک ہی ہے، صبح کے وقت جلوہ اور، دوپہر کے وقت جلوہ اور، ظہر کے وقت جلوہ اور، عصر کے وقت جلوہ اور، غروب آفتاب کے وقت جلوہ اور، یہ کیا بات ہوئی؟ سورج تو ایک ہے، تیرے جلوے کیوں مختلف ہیں؟ سورج نے کہا اصل میں اللہ نے میرے جلوے مختلف اس لیے رکھے تاکہ کوئی مجھے دیکھ کر نبی مصطفیٰ کی شان کو سمجھ جائے۔ وہ سورج وہ کیسے؟ اس نے کہا در حقیقت بات یہ ہے نبی جب مکے میں پیدا ہوا جلوہ اور تھا، نبی جب بڑا ہوا جلوہ اور تھا، نبی جب شباب میں پہنچا جلوہ اور تھا، نبی جب اماں حلیمہ کے گھر میں گئے جلوہ اور تھا، مصطفیٰ جب اماں آمینہ کے گھر میں تھے جلوہ اور تھا، نبی طائف میں گئے جلوہ اور تھا، نبی حنین میں گئے جلوہ اور تھا، نبی بدر میں گئے جلوہ اور تھا، نبی احد میں گئے جلوہ اور تھا، نبی تبوک میں گئے جلوہ اور تھا، نبی خندق میں گئے جلوہ اور تھا، نبی معراج پہ گئے جلوہ اور تھا، نبی اسراء پہ گئے جلوہ اور تھا، نبی سدرہ پہ گئے جلوہ اور تھا، نبی کعبہ قوسین پہ گئے جلوہ اور تھا، نبی مدینے میں تھے جلوہ اور تھا، نبی بیت المقدس میں تھے جلوہ اور تھا۔ جلوے بدل رہے تھے۔ مصطفیٰ مکے میں تھے تو مکے والوں نے دیکھا، مصطفیٰ گھر میں پیدا ہوئے تو گھر والوں نے دیکھا، مصطفیٰ آمینہ کے گھر میں گئے تو آمینہ والوں نے دیکھا، مصطفیٰ اماں حلیمہ کے گھر میں گئے اماں حلیمہ والوں نے دیکھا، مصطفیٰ بنی سعد میں گئے بنی سعد والوں نے دیکھا، مصطفیٰ بنی بکر میں گئے بنی بکر والوں نے دیکھا، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے ہر کسی نے وہی جلوہ دیکھا۔ میرا مصطفیٰ مدینے میں جلوہ گر ہوئے، اوس و خزرج نے جلوے دیکھے، میرا نبی تبوک میں گیا اہل تبوک نے جلوہ دیکھا، میرا نبی مکے میں رہا اہل مکہ نے جلوہ دیکھا۔ لیکن اللہ کہتا ہے پیارے تم بیت المقدس میں آ جاؤ، آج تمہارے جلوے انسان نہیں نبی دیکھتے ہیں۔ اج انسان دے بس دی گل نہیں، اج بندیاں دے بس دی گل نہیں، حبیبہ تیرے جلوے ویکھن لی اج نبی پہ ترسدے نے۔ اج او چہرے دے پردے ہٹا، اج لباس ہور پا کے جا، انہاں نوں اپنے جلوے وکھا، پتہ چل جاوے محبوبہ تیری شان کی۔ اس گل میں ہور اجے سمجھانا پیچھے ایک اور گل کردا جاواں۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے جلوہ اور، اس سے پہلے بھی ایک بات کرتا چلوں، حضرت یوسف علیہ السلام یوٹیوب پہ میرا یہ خطاب بھی موجود ہے، اگر آپ سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں، مناظر اسلام کے نام سے لکھیں گے انشاءاللہ آپ کو یوٹیوب پہ میرے بیانات بھی مل جائیں گے۔ میں نے وہاں پر بتایا، میں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا چرچا ہر مولوی کرتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی بات ہر عالم کرتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی بات ہر واعظ کرتا ہے، ہر خطیب کرتا ہے، ہر پیر کرتا ہے، ہر نقیب کرتا ہے، ہر عالم کرتا ہے، ہر فاضل کرتا ہے، ہر تقی کرتا ہے، ہر نقی کرتا ہے، ہر ولی کرتا ہے، ہر غوث کرتا ہے، ہر قطب کرتا ہے۔ پر آج میں تمہیں وہ بات بتانے جا رہا ہوں جو آج تک تم نے کسی سے سنی نہیں۔ حسن یوسف کہاں سے ملا؟ اصل بات یہ تھی، تاریخ دان لکھتے ہیں، امام ابن کثیر نے لکھا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زوجہ عطا فرمائی، بیوی عطا فرمائی، جن کا نام سیدہ سارہ پاک تھا۔ حضرت سارہ پاک اتنی حسن و جمال کی، اتنی خوبصورت تھی کہ جب سے رب نے دنیا بنائی، جب تک دنیا رہے گی، اتنا حسن خواتین میں اللہ نے کسی کو دیا نہیں جتنا حضرت اماں سارہ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے اماں سارہ کو بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے اسحاق رکھا۔
اسحاق کو اللہ نے بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے یعقوب رکھا، یعقوب کو اللہ نے بیٹا دیا جس کا نام یوسف رکھا۔ یہ حسن منتقل ہوتے ہوتے جناب یوسف علیہ السلام کے اندر آیا۔ وہ حسن اتنا، وہ جمال اتنا، وہ کمال اتنا، وہ جلوہ اتنا کہ کوئی جلوے سمجھ گئے، کوئی وہ جلووں میں ڈوب گئے۔ جلوہ ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آتا۔ جناب یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، جلوہ اور تھا، بھائیوں کے ماں بہن بیٹھے، جلوہ اور تھا۔ اگر جلوہ میں فرق نہ ہوتا تو مجھے بتا دینا، کھڑے ہو کر مولوی صاحب یہ آپ کی بات غلط ہے، میں آپ کی بات کو فالو کروں گا، لیکن دوستو اگر میری بات آپ کے ذہن میں اتر جائے تو پھر سمجھ لینا کہ بلا آپ بات صحیح کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، جلوہ اور تھا، بھائیوں میں رہے، جلوہ اور تھا، کنویں میں ڈالا گیا، جلوہ اور تھا، کنویں سے نکالا گیا، جلوہ اور تھا۔ کیسے جلوہ اور تھا؟ قرآن کہتا ہے 12 روپے کے اندر، وہ بھی کھوٹے سکے کے اندر یوسف علیہ السلام بک رہے ہیں۔ آواز دی میرا مالک یہ کیا بات ہے، ہو تیرا نبی، ہو حسن و جمال والا، بکے 12 روپے میں۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ سوال کرتا ہے پھر جواب سن، یہاں میرے نبی کا جلوہ اور ہے، آگے چل تجھے دکھاؤں گا میرے نبی کا جلوہ کیا ہے۔ او میرے یار دا جلوہ کیے جے تو اے ویکھی نا، اتھے جلوہ ہو رہے، پر میں آگے چل تجھے بتاتا ہوں۔ عزیزان من، ہم کنان سے چلے، مصر میں گئے، جناب یوسف علیہ السلام کو جن خریداروں نے خریدا، 12 روپے کھوٹے سکوں کے اندر خریدا۔ کھوٹے سکے کا کوئی مول نہیں ہوتا، وہ لوہے کا سکہ ہوتا تھا، چاندی کا نہیں، سونے کا نہیں، لوہے کا سکہ تھا۔ اس سکے کے بدلے یوسف علیہ السلام بکے۔ جمال اور تھا، کمال اور تھا، جلوہ اور تھا۔ وہاں سے بکتے بکتے مصر کے بازار میں گئے، بولی لگی، اب خریدار آئے، کوئی سونا لے کے آیا، کوئی چاندی لے کے آیا۔ میں نے پھر التجا کی، او مالکا کی وجہ ہوئی، اتھے 12 روپے وچ وکدا سی، اتھے سونے چاندی لے کے آنے، پر میں اتھے جلوہ ہور سی، اتھے جلوہ ہور سی، اتھے ساڑھے یار تا جلوہ ہو رہے، اتھے جلوہ ہور سی۔ عزیزان من، پھر کیا ہوتا ہے جب خریدار آئے، کسی نے کتنا سونا، کسی نے کتنا سونا، کسی نے کتنا سونا پیش کیا۔ عزیزان من، اب جو بیوپاری تھے، بیچنے والے تھے، انہوں نے کہا جناب یوسف علیہ السلام کو بیچیں گے، ایک ترازو کے پلڑے میں سونا رکھو، ایک میں جناب یوسف علیہ السلام کو رکھا جائے گا، سونے کے بھاؤ بیچ کر پھر ہم بیچیں گے۔ اب مزے کی بات جو امام ابن کثیر نے لکھا، ایک طرف سونا ڈالتے 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 عزیز مصر کا خزانہ خالی۔ عزیز مصر نے کہا بوریاں کھول دو، قبلہ ساری بوریاں آ گئی سونے کی۔ فرمایا تجوریاں کھول دو، قبلہ تجوریاں آ گئیں۔ فرمایا ہماری خواتین کے پاس جاؤ، جتنا زیور پہنا سارا لے کر آؤ۔ قبلہ سارا زیور آ گیا۔ فرمایا یہ عجیب بات ہے، اتنا ڈھیر سونے کا، لیکن ایک بچہ جسے کی عمر ابھی 12-13 سال کی ہے، وہ اس وزن کے زیادہ ہو رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو 360 زبانوں پہ عبور تھا۔ آپ نے عزیز مصر کی زبان میں خطاب کر کے کہا، عزیز مصر اگر مجھے خریدنا چاہتا ہے سونے کے بھا نہیں، اب میں تجھے بتاتا ہوں میرا ملک کوئی اور ہے۔ اوہ ساڑی قیمت کم لیا ہو رہے، تو سونے ساڑی قیمت لائیے، ساڑے جلوے ویکھن لی دنیا ترس دیئے، تو ویکھتے صحیح۔ عزیز مصر اگے ہویا، کہندے سونیو دسو کیڑے جلوے نے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کرتے میں ہاتھ ڈالا، وہاں سے پرچی نکالی، نکال کر فرمایا عزیز مصر سونے کے پلڑے میں رکھ، پھر دیکھ ہمارا وزن زیادہ ہوتا ہے یا اس پرچی کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ جو ڈالا گیا اس پلڑے کے اندر، تو پھر کہا سونا اتارو، سونا اتارو، سونا بڑھ گیا ہے۔ اترتے 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 صرف پرچی آ بیٹھی۔ عزیز مصر بڑا حیران، بیوپاری بڑے حیران، انہوں نے کہا جناب یہ کیا بات ہوئی؟ جناب یوسف علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہ کے پیارے نبی بتائیے تو صحیح، اے بچہ بتا تو صحیح، یہ پرچی پہ لکھا کیا ہے؟ فرمایا کائنات والو سن لو، نبی کبھی بھی سونے کے بھا نہیں بکتا، نبی جب بھی بکتا ہے، جہاں بھی بکتا ہے، جس وقت بھی بکتا ہے، خدا کے نام پہ بکتا ہے یا مصطفیٰ کے نام پہ بکتا ہے۔ فرمایا یا یار دے نا دے وکدے ہیں، یا یار دے نا دے وکدے ہیں، اسی نبی کدی سونے دے بھا نہیں وکدے۔ اس گل نو ہور مزید آسانی کر کے سمجھائی جاواں۔ قبلہ شاہ صاحب سرکار کا صحابی نا جناب ابوبکر صدیق جا رہے تھے نماز کے لیے، درمیان میں ابھی راستے میں تھے کہ درمیان سے ہڈی پاؤں میں چبھ گئی، ہڈی چبھ گئی۔ جب ہڈی چبھی نا، اب دل میں تصور ہوا، خیال ہوا، یار ابوبکر اگر ہڈی نکالتا ہوں خون نکلے گا، خون نکلے گا، وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا، نماز چھوٹ جائے گی، اور مصطفیٰ کے پیچھے میں نے تو تکبیر تحریمہ سے نماز ادا کرنی ہے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے دل میں ارادہ کر دیتے ہیں
یا اللہ میں ہڈی نکال رہا ہوں، منت مانتا ہوں ہڈی سے خون نہ نکلے، جتنا ہڈی کا وزن ہے اتنے وزن کا سونا صدقہ کروں گا۔ نبی کے یار صدیق اکبر نے نماز بچانے کے لیے منت مانی، ہڈی نکالی پاؤں سے، خون نہ جاری ہوا، وضو بچ گیا۔ جب وضو بچ گیا حضرت چلے نبی کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اب گئے گھر میں، سونا اٹھایا، اٹھانے کے بعد ایک ترازو میں ایک پلڑے میں سونا، ایک پلڑے میں ہڈی، ڈالتے رہے سونا، ڈالتے رہے سونا، ڈالتے رہے سونا، سونا گھر کا ختم، ہمسایوں سے مانگ کے رکھا، سونا ختم۔ بڑے حیران کملی والے محبوب کی بارگاہ میں، آقا یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح، ابو بکر سونا ڈال ڈال کے تھک گیا ہے، آقا اتنی سی ہڈی ہے، ہڈی کا وزن زیادہ کیسے؟ نبی نے فرمایا ابو بکر ہڈی لا۔ جب ہڈی آئی سرکار نے فرمایا او میرے یار ابو بکر، یہ ہڈی کسی جانور دی نہیں ہے، انسان دی ہڈی ہے۔ سونے تے پھر فرمایا مٹی دی چوٹ، مٹی کی چونڈی، مٹی کا ایک چٹکو بھر کر اس میں ڈال، پھر دیکھ اس ہڈی کا وزن کم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ جب صدیق اکبر نے سونے والی سائڈ پہ مٹی کی تھوڑی سی ذرہ مٹی کا ڈالا، ڈالنے کے بعد بالکل ترازو برابر ہو گیا، بڑے حیران، صدقہ کر دیا۔ عرض کی کملی والے محبوب مجھے سمجھ نہیں آتی آقا مٹی کے برابر یہ ہڈی کیسے برابر ہو گئی؟ میں تو سونے کے بات تولتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا صدیق یار خیال کر، انسان کی ہڈی ہے، نہ سونے سے بھرتی ہے، نہ تانبے سے بھرتی ہے، نہ لوہے سے بھرتی ہے، نہ چاندی سے بھرتی ہے، آقا پھر کس سے بھر جائے گی؟ فرمایا جب اس پہ مٹی ڈالو یہ مٹی سے بھر جاتی ہے۔ آج بھی قبریں کھول کر دیکھو، انسان کی قبر کے اندر انسان کے جسم کی ہڈیوں میں مٹی گھستی ہے تو وہ برابر ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا انسان دی قدر سونے برابر نہیں، انسان دی قدر مٹی برابر کیوں؟ انسان بنائی مٹی میں سے ہے، اس نے جانا بھی مٹی میں ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا انسان اپنے آپ میں مٹی بنا کے رکھ۔ خیر یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ اب پرچی رکھی، پرچی کے بہا بیک گئے، پوچھا گیا جناب وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہماری قیمت سونا نہیں، ہماری قیمت چاندی نہیں، ہماری قیمت تانبا نہیں، ہم کسی بہاؤ نہیں بکتے۔ اگر ہم بکتے ہیں یا خدا کے نام پہ یا مصطفیٰ کے نام پہ بکتے ہیں، ہمیں خریدار ہے یا خدا ہے یا مدینے میں مصطفیٰ ہے۔ ہر نبی جب بھی بکا، جہاں بھی بکا، جس وقت بھی بکا، یا خدا کے نام پہ بکا یا مصطفیٰ کے نام پہ بکا ہے، کوئی نبی دنیا کی خاطر نہیں بکا۔ خیر بات جلوے کی چل رہی تھی، اب سونے کے بھاؤ بک رہے ہیں۔ سونے کے بھاؤ بکنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں چلے گئے۔ اب بڑی بڑی خواتین، بڑے بڑے لوگ دیکھنے کے لیے آئے، چرچا ہو گیا جی بڑا حسین و جمیل بچہ جسے عزیز مصر کا بادشاہ خرید کے لے گیا ہے، مصر کا وزیر خزانہ خرید کے لے گیا ہے۔ دیکھو لوگ دیکھنے آتے تھے، سونا دیتے تھے، پھر ہم نے التجا کی اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ تیرا نبی جب پیدا ہوا بھائیوں کے دل میں محبت نہیں تھی، اللہ تیرا نبی کنویں میں گیا 12 روپے کے بدلے بیچ گیا، یا اللہ تیرا نبی مارکیٹ میں آیا سونے کے بھاؤ بکا، اللہ تیرے نبی کو دیکھنے کے لیے لوگ سونا خرچ کرتے ہیں۔ آواز بے نیازت ہے میرے یار دا جلوہ وکھرا ہے، وہ میرے یار دا جلوہ وکھرا ہے، اتھے جلوے ہور نے، فرمایا جدو جلوے ہور نے پھر کم بھی تے ہور نے۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن اس بات کا گواہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں، یوسف علیہ السلام کے اس حسن و جمال میں ایک عورت عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا وہ گرفتار ہو گئی، حسن میں پاگل ہو گئی۔ جب حسن میں پاگل ہوئی، حسن میں گرفتار ہو گئی، برائی کی دعوت دیتی ہے۔ نبی نے کہا نہیں نہیں، نبی کی شان نہیں وہ برائی کرے۔ جب نبی بچ گئے عزیزان من تہمت لگ گئی اس عورت پر، سب عورتوں نے اس کو لعن طعن کیا، کہا اری او کملی ایک بچے پہ عاشق ہو گئی تھی، وہ بھی گھر میں رہنے والا، عزیز مصر کی بیوی۔ زلیخا بولتی ہے اڑی کملی او میں پاگل نہیں ہوئی، آؤ ویکھو جے تسی نہ پاگل ہوئے تو پھر گالی مک جانی ہے، آؤ تے سی میرے محبوب نو، اجے تو میرے محبوب نو تکیا نہیں، ذرا تاکتے صحیح پھر لگ پتہ چل جائے گا، وہ تینوں پتہ چل جائے گا میرے محبوب دا جلوہ کی ہے۔ جو تو حضرت یوسف علیہ السلام اب چہرے پہ پردہ پاک پہن کر رکھتے تھے، اب چہرے پہ پردہ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کے پاس گئی، ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بلا اب برائی کی دعوت نہیں ہے، ایک بار حسن دکھا کر ان خواتین کو بتا دو تم کوئی عام نہیں، تم کوئی اعلیٰ ہو۔
جب عزیز مصر کی بیوی کے کہنے پہ حضرت یوسف علیہ السلام چلے، خواتین 40 عورتیں اشراف بیٹھی ہیں، زمینداروں کی، امیروں کبیروں کی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اب جلوہ دکھانا تھا نبی کا۔ اللہ بھی کہتا ہے میرے یار کے جلوے ہر مقام پر مختلف ہوتے ہیں۔ عزیزان من توجہ کرنا، قرآن کہتا ہے ہاتھ میں سیب ہے، چھری ہے، اب کیا کہتی ہے؟ کہا اشراف کی بیوی ہو، اے میری سہیلیاں ابھی پھل نہیں کاٹنا، جس وقت کہوں اس وقت کاٹنا ہے، جب کہوں اس وقت کاٹنا ہے، جس وقت کہوں اس وقت کاٹنا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو عرض کیا کہ بلا تشریف لے آئیے، حضرت نے چہرے سے پردہ ہٹایا، یوں گزر کر گئے، کہا پھل کاٹو۔ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انہاں عورتاں اپنے ہاتھ کٹ لے، التجا کی تھی وہ بے نیازہ کی وجہ ہوئی، ایتھے عورتاں نے ہاتھ کٹ لینے۔ اللہ فرماندے ساڈے یار دے جلوے ہور نے، اوے ساڈے یار دے جلوے ہور نے۔ تے جدو جلوے عورتاں ویکھیا، ویکھ کے پتہ کی کہندے نے ان ھذا الا ملک کریم، اوے زلیخا اے تے کوئی بندہ نہیں، اے تے کوئی رب دا مقرب فرشتہ ہی نظر آندا ہے۔ تو عزیزان من یہی یوسف علیہ السلام، اب عورتیں دیکھ کر ہاتھ کاٹتی ہیں تو جلوہ بدلا، عورتوں نے ہاتھ کاٹا، آگے اور چلتا ہوں، جیل میں ڈالا گیا، وہاں جلوہ اور جیل سے نکالا گیا جلوہ اور۔ عزیزان من جب میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی دربار میں دوبارہ لایا گیا، آپ وزیر خزانہ بنے، جلوہ اور وزیر خزانہ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط سالی پڑ گئی، بارش بند، روزی روٹی بند، لوگ مرنے پہ آ گئے، التجا کی مالکہ کی کراں؟ رب فرماندے سونیاں چہرے تو پردہ ہٹا، تیرے جلویاں نال لوکی رج جان گے، وہ تیرے جلویاں نال انہاں دے بھوک ختم ہو جائے گی۔ نبی نے چہرے سے پردہ ہٹایا، جلوہ بدلا، عزیزان من 3 مہینے کے بھوکے رج گئے۔ اب آؤ دوبارہ بات کو دہراتا ہوں اور جلتی دہراتا ہوں، ہم نے التجا کی، بے نیازی کیا بات ہوئی، نبی پیدا ہوا جلوہ اور تھا، نبی بڑا ہوا جلوہ اور تھا، نبی بھائیوں میں ہے جلوہ اور، نبی کنویں میں ہے جلوہ اور، نبی کنویں سے نکلا جلوہ اور، نبی فروخت ہوا جلوہ اور، نبی بازار میں گیا جلوہ اور، نبی سونے کے بھا بکا جلوہ اور، نبی کو دیکھنے کے لیے عورتوں نے سونے دیے جلوہ اور، نبی کو دیکھنے کے لیے عورتوں نے ہاتھ کاٹے جلوہ اور، نبی کو جب جیل میں ڈالا گیا جلوہ اور، نکالا گیا جلوہ اور، 3 مہینے کے بھوکے رج گئے جلوہ اور۔ آواز بے نیاز آتی ہے ساڈے یار دے جلوے ہر واری وکھرے ہی ہوندے نے۔ جب یہ سمجھ آ گئی نا، اب میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ میرے نبی مکے میں ہوں تو جلوہ، بھائی صاحب توجہ کرے جل اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، میں بالکل مختصر کردا اپنی گل نو ختم کردا۔ میرا نبی مکے چ ہوے تے جلوہ ہور ہوندا ہے، اے جڑا تینوں گل کرے نا آکھے نبی میرے ورگا ہے، انہوں کا کملے آ تو بھی دعا مانگ کے نا ذرا بارش تے مانگ دکھانا۔ اوے میرا نبی دعا دور دی گل رہی، سرکار میں ہاتھ چک دینے۔ جناب حضرت انس بن مالک عرض کر دینے قال اصابت الناس سنۃ علی حد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخاطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ بینہما، فرمایا نبی علیہ السلام جمعہ کا خطبہ دینے آئے، فقام اعرابی دیہاتی کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ حلق المال وجاء العیال فادعوا اللہ لنا فرفع یدہ وما نرى فی السماء۔ حدیث تے لفظ دیکھو، جناب انس عرض کر دینے سونے محبوبہ، اس دیہاتی عرض کیتا ہے سونے دعا منگو رب بارش دے وے، دعا منگو، فرفع یدہ، کملی والے نے ہاتھ اٹھایا، ابھی لب نہیں ہلے، ابھی بات نہیں چلی، ابھی الفاظ نہیں نکلے، فرمایا وما نرى فی السماء قزعۃ، جناب انس فرماتے ہیں آسمان پر بادل نہیں تھا، دنیا والوں آسمان پہ بادل نہیں تھا، پر خدا کی قسم مصطفیٰ بھی منبر سے نیچے نہیں اترے، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ انہیں کہ نبی تے شان تے وے، پر مصطفیٰ مکے میں آئے جلوہ اور، میرے مصطفیٰ بڑے ہوئے جلوہ اور، میرے مصطفیٰ اماں کے پاس رہے جلوہ اور، اب دادا کے پاس رہے جلوہ اور، جب چچا عبدالمطلب کے ابو طالب کے پاس رہے جلوہ اور، میرے نبی اگر جنگات میں جنگوں میں جاتے رہے جلوے اور رہے، لیکن آؤ جب نبی کو نبیوں نے دیکھنا تھا، نبی کو تمام نبیوں نے دیکھنا تھا، اللہ نے فرمایا ہم سوال کرتے ہیں یا اللہ جب یار کو یاروں سے ملانا تھا، نبیوں سے ملانا تھا، مکے میں ملا دیتا، مدینے میں ملا دیتا، علل اعلان ملا دیتا، ضرور رات کے وقت بلا کر بیت المقدس میں جب سب سوئے ہوئے تھے اس وقت نبیوں کو کیوں ملایا؟ آواز بے نیاز آئی، جب یار کا جلوہ بدلا اس جلوے کو انسان نہیں نبی دیکھ سکتے تھے، اس جلوہ مصطفیٰ کو
صرف انبیاء دیکھ سکتے تھے، عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ آؤ عزیزان من اور بات کرتا ہوں۔ میرے نبی جبریل کے پاس سرکار نے فرمایا جبریل اے تے دس سانو، یار ایک گل تے دس، تیری اصلی صورت کدی وکھا تے سے سانو، اسی ویکھنا چاہنے ہیں تیری اصلی صورت کی ہو سومی ہے۔ جبریل عرض کرتا ہے سونے ہاں جی میری اصلی صورت ویکھنی ہے میں دنیا سے نہیں وکھا سکتا۔ نبی نے فرمایا جبریل وجہ کی ہوئے، سنا میں 600 پراں دا مالک ہاں، ایک کھولاں مشرق وچ مغرب وچ جنوب و شمال ساری دنیا وچ آ جاندی ہے۔ حبیبہ میں 600 پراں دا مالک ہاں، ایک کھولاں دنیا ختم ہو جاندی ہے۔ حبیبہ میں 600 پر کیویں کھولاں گا، 600 مکمل کنج کھولاں گا؟ یا رسول اللہ میں نہیں کھول سکتا، اپنی حقیقت نہیں دکھا سکتا۔ میرے نبی نے کہا جبریل بتا تو صحیح، تیری حقیقت دیکھنا ہو تو کہاں پر آنا چاہیے؟ جبریل نے عرض کیا آقا میری حقیقت دیکھنی ہے تو سدرۃ المنتہا پر آئیے۔ میرے نبی معراج کی رات سدرۃ المنتہا پہ جبریل نے کہا، میرے نبی نے فرمایا اوے جبریل آج اپنے جلوے دکھا۔ جبریل نے اپنی صورت دکھائی۔ جبریل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جب میرے جلوے میری صورت حقیقی دیکھی اپنی تو دکھا دو، تسی بھی تے اپنی دکھاؤ۔ سرکار نے فرمایا او جبریل تیری صورت ویکھن لی دنیا نہیں سدرہ تے آنا پیندا ہے، تے پھر میں محمد دی صورت ویکھن لی سدرہ نہیں لا مکانہ تے آنا پیندا ہے۔ فرمایا میری صورت دیکھنے کے لیے وہاں آنا پڑتا ہے۔ اب پھر ہم نے سوال کر دیا، التجا کی، مالکا جدو تو نے اپنا دیدار کرنا نہیں سی، تو اپنا دیدار کرانا سی محبوب نو، اپنا آپ وکھانا سی تے مکے چ وکھا چھڑدا، مدینے چ وکھا چھڑدا، حنین و بدر یمن دے وچ ہر ملک چ وکھا چھڑدا۔ رب دا جواب آندا ہے نہیں او کملے ہو، اللہ وجہ کی ہوئی؟ فرمایا یار نو جدو اپنا آپ وکھانا سی تے پھر یار دے چہرے تو 70,000 پردے بھی ہٹانے سن، ہٹا کے فرمایا او حبیبہ ہن تیرے جلوے ہور نے، جدو ہور نے سانو ویکھدا جا جلوے چ گم ہوندا جا۔ تو عزیزان من اللہ رب العالمین میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے۔ خدا کی قسم مصطفیٰ کی محبت انتہا محبت ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ جان